موت کی حویلی۔ میں اپنے چلے پہ دھیان دیا اور آخری لمحات تک ورد میں مصروف رہا اور آخری دفعہ ورد پڑھ کر کھوپڑی کے اوپر پھونک مار دی۔ میرا ایسا کرنے کی دیر تھی کہ کھوپڑی میں حرکت ہونے لگی اور پھر وہ زوردار آواز میں مجھ سے بولی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں نے کھوپڑی کو حکم دیا کہ اس جادوگر کو آگ لگا دو اور اس کو آگ لگا کر آج زمین کو اس کے شہر سے پاک کر دو۔ میرے حکم کرنے کی دیر تھی کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے اڑی اور قبر سے باہر نکل آئی اور اس کی آنکھوں سے خوفناک آواز نکلی جس نے جادوگر کو جلا دیا اور اس کے ساتھ ہی حویلی میں بھونچال سا آ گیا۔ حویلی میں موجود بدروحوں کی چیخوں کی آوازیں پورے حویلی تو کیا پورے علاقے میں گونجنے لگی جو آہستہ آہستہ خاموش ہوتی جانے لگی۔ اتنے میں روشنی وہاں بے ہوشی کے حالات میں نمودار ہوئی جسے میں بابا جی کے پاس لے گیا اور پھر وہ ہوش میں آ گئی۔ میری زندگی میں مجھے واپس مل گئی ایک خوفناک کہانی۔ نہیں روشنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ نہیں علی، تم میرا یقین کرو۔ میں اس کمرے میں گئی۔ اس کمرے کے سامنے دیوار پر کسی لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ایک پلنگ ہے اور اس کے ایک طرف بڑا سارا پیانو رکھا ہوا تھا۔ روشنی، میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں؟ اور سب سے بڑا ثبوت کہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ تمہیں واقعی بڑا وہم ہے۔ تم کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے روشنی کو کمرے میں چھوڑا اور خود آفس چلا گیا۔ میں اپنا تعارف کرنا تو بھول ہی گیا۔ میرا نام علی ہے اور میری بزنس ملک کے بہت سے حصوں میں پھیلا ہوا ہے اور میری بیوی ہے جو بہت ڈرپوک ہے، جس کا نام روشنی ہے، جو ڈراؤنی فلمیں دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں نے ایک بڑی حویلی خریدی ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میں نے اس لیے خریدی تھی، اس کو گرا کر اس کی ہوٹل بنانا ہے۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے کچھ دن اس میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور ابھی خیر سے 2 دن ہی گزرے تھے کہ روشنی نے مجھ سے شکایت کی کہ اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ روشنی نے مجھ سے کہا، کل رات جب آپ نیند کے مزے لے رہے تھے تو اس وقت تقریباً 2 بجے کسی کی آہٹ کی وجہ سے میں نیند سے بیدار ہوئی اور پانی پینے کے لیے ابھی اٹھی تو باہر راہداری میں مجھے کسی کی چلنے کی آواز سنائی دی اور میں نے باہر راہداری جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ابھی اٹھی اور آواز کے تعاقب میں جانے لگی۔ چلتے چلتے میں دوسرے کمرے میں آئی لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے یہ اس کا وہم سمجھا اور دوسرے دن میں نے دوسرے کمرے کا دروازہ توڑ دیا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ سامنے دیوار پر ایک لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ایک پلنگ رکھا تھا اور ایک پیانو بھی تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے اور جانے لگے۔ میں نے اپنے ذہن سے تمام خیال نکال کر اور روشنی کو وہ کمرہ دکھانے لگا۔ بابا جی، جو میں نے اس دن دیکھا وہ آپ کو بتا دیا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری حویلی میں ایسا کیا ہے جو میرا علم اسے حاضر نہیں کر رہا۔ خیر یہ بات چھوڑو، کل میں تمہارے گھر تمہارے گاؤں آؤں گا اور ہاں، تمہاری حویلی میں ایک ملازم رہتا ہے۔ اچھا تم گھر جاؤ، میں کل آؤں گا۔ میں ان کی باتیں سن کر گھر آ گیا۔ روشنی، تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ نہیں علی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور سو گئے اور آج پھر میں نے کسی کی آہٹ کی وجہ سے میری نیند کھل گئی تھی اور پھر باہر راہداری میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اس کی آواز کے تعاقب میں کمرے سے باہر نکلی اور پھر اس کمرے میں جا پہنچی۔ ابھی واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیانو زور زور سے بجنے لگی۔ خوف سے میرا دل کانپ گیا۔ میں نے ہمت کر کے
پیانو کو واپس بند کر دیا۔ میں جانے کے لیے مڑی، ایک بار پھر پیانو بڑی قوت سے بجنے لگا۔ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ بابا جی، آپ نے کس سے ملنا ہے بیٹا؟ یہاں کوئی روشنی نام کی لڑکی رہتی ہے؟ نہیں تو نہیں بابا جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی بھی روشنی نام کی لڑکی نہیں رہتی۔ ڈاکٹر صاحب آئیے، روشنی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور ایک نرس کو حکم دیا کہ نیند کا ایک ٹیکہ لاؤ۔ نرس ٹیکہ لینے چلی گئی اور ڈاکٹر روشنی کی نبض چیک کرنے لگا تو روشنی کے منہ سے مرد اور عورت کی گڑ مٹ آواز نکلی، اور ڈاکٹر، اگر تو ایک قدم بھی آگے بڑھا تو تیری خیر نہیں۔ روشنی، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ روشنی نے مجھے ایک زور سے دھکا دیا کہ میں اڑتا ہوا دروازے پر جا لگا اور میرے سر سے خون بہنے لگا۔ اتنے میں ایک عورت اندر داخل ہوئی اور کہا، یہ مجھے اس کی طاقت نہیں لگتی، یہ مجھے کوئی چڑیل لگتی ہے جس نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے دن میں نے صبح ہی روشنی کو ہسپتال سے گھر لے گیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا، کیونکہ مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ پہلے کی طرح رہے۔ آئیے مالک، اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں اس کی جان بچانی ہوگی، ہمیں ساری بات علی کو بتانی ہوگی، وہ آتما اس لڑکی کی جان لے لے گی۔ نہیں شرفو، اگر تو نے علی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو وہ حویلی سے مجھے واپس کر دے گا، اور یہ حویلی دوسرا کوئی نہیں خریدنا چاہتا۔ تم اپنی زبان بند کرو اور یہ 5000 روپے لے لو اور جاؤ۔ پھر شرفو نے بھی اس حویلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور حویلی میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا اور سو گیا۔ رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو روشنی کو نہ پا کر میں کمرے سے باہر آ گیا اور روشنی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں تھکا ہوا تھا، باہر روڈ پر چلتے ہوئے چیخ کر روشنی کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ نہ ملی۔ پھر اسی جگہ بیٹھ کر رونے لگا اور نیند مجھ پر غالب آ گئی اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اپنے بستر پر موجود پایا تو حیران رہ گیا اور باہر چلا گیا، کیونکہ مجھے حویلی سے خوف آنے لگا تھا۔ اتنے میں میرا نوکر آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مالک، آپ کو قبرستان میں بے ہوش پایا۔ ملازم کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے حیرتوں کے شدید جھٹکے لگے۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آج مالکن نظر نہیں آ رہی؟ تو میں نے اس رات سے صبح تک کی ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اس حویلی پر بدروح کا قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس حویلی کو گرانے کی نیت سے خریدتا ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے اور مار دیتی ہے۔ میں نے ملازم کی بات سن کر اس کو کسی عامل کو تلاش کرنے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ رات تقریباً 2 بجے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ پھر میرا جسم بیڈ کے اندر ایسے دھنسنے لگا جیسے گیلی مٹی کے اندر پاؤں دبے جاتے ہیں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر چیخوں اور رونے سے پوری کی پوری محل گونجنے لگی۔ میں آیت الکرسی کا ورد پڑھتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور ابھی میں دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے خوفناک اور درد بھری آواز آئی، جانے نہیں دینا اس کو۔ پھر میری بچی ہوئی ہمت بھی جواب دے گئی اور میرے منہ سے ایک دل خراش چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر میں ہوش سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو ایک بابا جی، جن کی لمبی داڑھی اور آنکھوں میں سحرانہ چمک تھی، انہوں نے مجھے کہا،
بیٹا تیرے اوپر ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے، میں تجھے بہت مشکل میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اس حویلی میں کوئی ایسا راز ہے جو میری بیوی اور تجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے علم میں مجھے اتنا بتاتا ہے کہ اس حویلی میں کچھ عرصے پہلے کچھ ہوا، کوئی ایسی کہانی بیتی ہے جس وجہ سے اس حویلی میں ہزاریں بدروحوں کسی جادوگر کے طلسم میں جکڑی ہوئی ہے۔ روشنی کو جس نے اٹھایا وہ وہی جادوگر جو روشنی سے محبت کرتا ہے اور روشنی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے روشنی کو 2 مہینوں کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اس شادی کے بارے میں سوچ لے، ورنہ روشنی نے اس کی بات نہ مانی تو روشنی کو اپنے آقا شیطان کے قدموں میں بلی دے گا اور روشنی کی روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لے گا۔ اگر تم نے اپنی روشنی کو بچانا ہے تو اس شیطان کے چلے کو ختم کرنے کے لیے 2 چلے کرنے پڑیں گے۔ پہلا چلہ تمہیں اس حویلی کے اندر ایک قبر کھود کر اس میں 7 دن بغیر کچھ کھائے پیے ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کاٹنا ہوگا، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو وہ جادوگر تمہیں اور تمہاری روشنی کو اپنے طلسم میں جکڑ لے گا، اور وہاں جب تمہارا چلہ مکمل ہو جائے گا تو ایک بزرگ تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں اس میں دفن راز بتائیں گے، اور دوسرے چلے کے بارے میں بھی وہی بتائیں گے۔ دوسرے دن میں نے ملازم کو ساتھ لیا اور حویلی میں بابا کی بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنا شروع کر دی، اور قبر تیار کرنے کے بعد میں نے ملازم کو چھٹی دی اور 8ویں روز حویلی میں آنے کو کہا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلا دن یوں ہی گزرا، اب تو میرا ٹھہرنا ہی مشکل ہو گیا، دل کرتا ابھی چلہ چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر میری محبت نے مجھے روکے رکھا اور رات ہونے لگی۔ میں بار بار ورد پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے حویلی میں چیخ کی آواز سنائی دی۔ میرا دل سینے سے نکل کر باہر آنے کی کوشش کرنے لگا، پھر حویلی ایسے ہلنے لگی جیسے ہوا میں غبارے اڑ رہے ہوں۔ میرے دل نے چاہا کہ چلہ چھوڑ دوں کہ میرے کان میں آواز آئی کہ ایسا مت کرنا۔ پھر میں نے ہمت یکجا کی اور ورد زور زور سے پڑھنے لگا۔ حویلی واپس اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو میں بے ہوش ہوتا ہوتا بچا، کیونکہ میں اس وقت حویلی میں نہیں تھا بلکہ ایک وسیع عریض قبرستان میں ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ میں اب بھی اپنی جگہ بھاگنے والا تھا کہ مجھے پھر وہی آواز سنائی دی، بیٹا یہ نظر کا دھوکہ ہے، تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور ورد کو زور زور سے پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا، ورد کو زور زور سے پڑھنے لگا۔ میں پہلے جیسی حالت میں آ گیا۔ اس طرح 6 دن گزر گئے۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے والا تھا کہ مجھے بابا جی آواز سنائی دی، بیٹا تم اپنی منزل کے قریب پہنچ کر ہمت ہار رہے ہو، تھوڑی ہمت سے کام لو اور ایک بار پھر کوشش کرو۔ میں نے پھر اپنی بچی ہوئی طاقت کو اکٹھا کیا اور ورد پڑھنے لگا۔ آج زیادہ واقعہ نہ بیتا تھا، بس ایک دفعہ جادوگر آیا تھا جو مجھے دھمکی دے گیا، تو نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ میں نے کبھی ہار نہیں مانی کہ ہار کیا چیز ہوتی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی، اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ آہستہ آہستہ وقت اپنی رفتار سے بیتتا رہا اور میرا چلہ کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ بابا میرے پاس آئے اور کہا، مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں نے کہا کہ اس حویلی میں آج سے پہلے ایسا کیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں ہزاروں چڑیلے قید ہیں؟ تو بزرگ تھوڑی دیر میری طرف گھورتے رہے، پھر بولنا شروع ہو گئے، بیٹا آج سے تقریباً 300 سال پہلے اس حویلی میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت نیک اور صحیح تھا۔ یہاں کے لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ اس ملک پر حملہ کر دیا گیا اور سوتے ہوئے معصوم لوگوں کو قتل کرتے رہے، اور جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو
اپنے ساتھ فوج لی اور ان سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور اپنے پیچھے حویلی میں اپنا پیارا بیٹا راجو کو چھوڑ گیا، جس کی پرورش بادشاہ کا ایک خاص نوکر کرتا تھا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی مرنے کی اطلاع نوکر اور شہزادے پر قیامت بن کر گری۔ آج ہی سے نوکر کا شہزادے کے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا اور رات کو شہزادے کو ایک خاص مشروب دیتا جو شہزادہ خوشی خوشی پی جاتا، اور جس دن مشروب نہ ملتا تو شہزادے کی حالت خراب ہو جاتی۔ اس طرح آج 1.25 دن تھا اور آج شہزادہ مشروب پینے کے بعد اپنے اندر نئی تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ آج شہزادے کے اندر بہت بڑی طاقت آ گئی۔ آج شہزادہ شیطان کا خاص جن بن گیا۔ تو نوکر نے شہزادے سے کہا، تم شیطان کے چلے بن گئے ہو اور آج سے تم نے شیطان کے چرنوں میں 40 لڑکیوں کی بلی دینی ہے۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ شیطان کا چیلا لڑکیوں کی بلی لگا اور 40ویں دن شیطان نے خوش ہو کر اپنے بالک پر بہت بڑی شکتی کی۔ اس نے بڑی بڑی طاقت دی کہ آج کے بعد کسی سے مات نہیں کھائے گا، اور اس شکتی کے ذریعے اپنی طاقت کو، اپنی طلسم کو حویلی کے چاروں طرف پھیلا دے، تاکہ اگر کوئی تیرا دشمن تیرا ٹھکانہ نہیں جان پائے گا، اور جو بھی اس حویلی میں رہائش کرے گا تیرے غلام بدرو اس کو کھا جائیں گے۔ اور ہاں بالک، جس طرح تو پہلی بلی دیتا تھا اسی طرح مجھ کو خوش کرتا رہے گا تو تیری شکتی بڑھتی رہے گی۔ اور اس دن کے بعد اس حویلی میں ہون کی ہولی شروع ہو گئی اور اس طرح وہ جادوگر بن گیا، اور اب وہ اپنا طلسم اس پورے علاقے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ تمہارے پاس اب 50 دن ہے۔ اگر تم نے ان 50 دنوں میں اس جادوگر کو نہ مارا تو وہ تمہاری روشنی کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی عزت پامال کرتا رہے گا۔ اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے تمہیں ایک چلہ کرنا پڑے گا۔ وہ چلہ 30 دن کا ہے جو تمہیں 1200 سال پرانی کھوپڑی پر کرنا پڑے گا۔ بابا جی، یہ کھوپڑی مجھے کہاں سے ملے گی؟ بیٹا، تمہاری اس حویلی کے تہھانے میں ایک قبر ہے جو 1200 سال پرانی ہے۔ اگر تم نے وہ کھوپڑی صبح ہونے سے پہلے نکالی پھر تم اس پر چلہ کر سکو گے، اور یہ تعویذ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو اپنے گلے میں ڈال لو۔ وہ شیطان کا بچہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ جلدی کرو ورنہ پھر تم یہ کبھی نہیں کر سکو گی۔ میں جلدی سے اٹھا اور وہ تعویذ گلے میں پہن لی اور جلدی سے تہھانے میں پہنچ گیا۔ دروازے کی چرچراہٹ کی آواز کرتا ہوا کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا تو سرد ہوا کا جھونکا میرا استقبال کیا۔ میں حیران ہوئی بغیر نہ رہ سکا کہ تہھانے میں ہوا کہاں سے آئی۔ پھر ہمت کر کے سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چلتے چلتے میں کسی چیز سے ٹکرا گیا اور منہ کے بل گر پڑا۔ وہ وہی قبر تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کو ہاتھوں کی مدد سے کھودنے لگا۔ ابھی میں نے آدھی قبر کھودی تھی کہ اس ویران کمرے میں میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور میرے منہ سے دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ ایک بار پھر مجھے خوف نے گھیر لیا۔ میں نے کانپتے بدن کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک بھیانک بد شکل والی چڑیل تھی جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ منہ سے تازہ خون ٹپک رہا تھا جیسے ابھی کسی کا خون پی کر آئے ہو۔ بالوں کی جگہ خوفناک لمبے سانپ لٹک رہے تھے اور تہھانے میں لال رنگ کی روشنی میں وہ اور خوفناک لگ رہی تھی۔ نہ جانے میرے بولنے کی ہمت کہاں گم ہو گئی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا مجھے، اے بالک، تو نے ہمارے مالک کے خلاف ایک چلہ کر کے تم نے ہمارے آقا کے غضب کو آواز دی، اور اگر تو نے یہ دوسرا چلہ کیا تو تیری روشنی ختم۔ میں نے چڑیل سے کہا کہ میری ایک بات اپنے ادمخور مالک سے کہنا، آج سے الٹی گنتی پڑھنا شروع کر دے، اور آج میں یہ کھوپڑی نکال کر آج ہی چلہ کروں گا۔ یہ سن کر چڑیل اور غضبناک ہو گئی اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ یہ تہھانہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور قبر کو پھر ایک بار کھودنے
لگا۔ قبر کود لینے کے بعد میں قبر میں اترا اور ہاتھ کی مدد سے کھوپڑی کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی لمبی لمبی سانس لے رہے ہو۔ اسی دوران زوردار بجلی کی چمکی اور کمرہ روشن ہوا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ڈھانچہ میرے سامنے قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھ کر میں ہوش سے بیگانہ ہونے لگا اور کمرہ ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نئی آفت نے تو میری آدھی جان ہی لے لی۔ میں آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں چاروں طرف ڈھانچے کو تلاش کرنے لگا۔ مجھے کسی کے زوردار قہقہے لگانے کی آواز سنائی دی۔ ایک بار پھر میرا خون رگوں میں جمنے لگا۔ اتنے میں مجھے اپنے کان میں آواز سنائی دی تو میں اچھل ہی پڑا اور قبر سے باہر نکلنے لگا ہی تھا کہ میری ٹانگ کسی نے پکڑ لی۔ میں لاکھ کوشش کرنے لگا لیکن ٹانگ کو باہر نہ نکال سکا۔ مجھے دوبارہ اپنے کان میں آواز سنائی، بیٹا یہ میری آواز سے ڈرو مت، تم اپنا پہلے والے چلے کا ورد پڑھو اور چاروں طرف پھونک دو تو کمرے میں اجالا ہو جائے گا اور ڈھانچہ سخت ہو جائے گا اور پھر میں ڈھانچے کو کھوپڑی اٹھا لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اپنے چلے والی ورد پڑھا اور چاروں طرف پھونک دیا۔ میرے پھونکنے کی دیر تھی، چاروں طرف اجالا ہو گیا اور ڈھانچہ قبر میں سخت پڑا تھا اور میری ٹانگ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں واپس قبر میں اترا اور ڈھانچے سے اپنی ٹانگ چھڑا دی اور ڈھانچے کی کھوپڑی اٹھا لی۔ میرا اتنا کرنے کی دیر تھی، حویلی زور زور سے ہلنے لگی۔ میں جلدی سے قبر سے باہر آ کر سکھ کا سانس لیا اور باہر کی طرف چل دیا اور وہاں پہنچ کر پیٹ پوجا کی اور سو گیا۔ رات عشاء کی اذان پر میری آنکھ کھلی۔ نماز پڑھ کر میں چلے کی جگہ یعنی حویلی کے استہانے والی قبر کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ چرچراہٹ کی خوفناک آواز سے کھل گیا۔ مجھے ایک بار پھر حویلی سے خوف آنے لگا۔ آہٹ چلا تو کرنا ہی تھا۔ میں جلدی تہانے کی طرف چلنے لگا۔ میں جلد ہی تہانے میں جا پہنچا اور وہاں سے قبر میں اترنے لگا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے قبر کے چاروں طرف حصار تو لگایا ہی نہیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ قبر سے باہر نکلا اور چاروں طرف حصار لگایا اور نیچے بیٹھ کر کھوپڑی کو سامنے رکھ کر ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے پہلی دفعہ ورد پڑھا تھا کہ حویلی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ میں وظیفہ پڑھتا رہا اور دور کہیں سے فجر کی اذان ہونے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں نے آخری بار ورد پڑھا اور کھوپڑی پر پھونک دیا۔ میں نے کھوپڑی اٹھائی اور بابا جی کے ڈیرے پر روانہ ہو گیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور میرا چلہ کامیابی کی طرف گامزن تھا۔ آج میرے چلے کی 21ویں رات تھی۔ میں روزانہ کی طرح آج بھی اپنے چلے میں غرق تھا کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا اور میں نے آنکھیں کھول لی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ڈھانچوں کی فوج کھڑی تھی۔ اتنے میں ایک بھیانک آواز سنائی دی۔ اس نے کسی کو حکم دیا کہ یہ جو حصار میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا جاؤ۔ میں نے یہ سنا تو میرے ہوش اڑنے لگے، لیکن میری خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی کہ جو بھی ڈھانچہ آگے بڑھتا حصار سے ٹکراتا اور اس کو آگ لگ جاتی۔ میں یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آخرکار سارے ڈھانچے جل گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ورد کرتا رہا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہوئی۔ میں نے آخری بار ورد پڑھا اور کھوپڑی پر پھونک دیا۔ میری ورد پھونکنے کی دیر تھی کہ ساتھ کھوپڑی میں حرکت ہونے لگی اور آگ کی طرح لال اور سرخ ہو گئی اور پھر پہلی والی حالت میں آ گئی۔ میں حیران و پریشان ہوتا ہوا بابا جی کے ڈیرے پر چلا گیا اور ساری بات بابا جی کو بتا دی۔ بابا جی بولے، بیٹا یہی تو تمہاری شکتی ہے جو 27ویں دن تمہارے اندر سما جائے گی، جس سے تم بڑے سے بڑے جادوگر کا مقابلہ کر سکو گے۔ اس طرح میں روزانہ چلہ کرتا رہا اور آج میری چلے کی آخری رات تھی۔ میں نے حصار کھینچا اور ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے بہت تیز طوفان آ رہا ہو جو سب کچھ اڑا کے لے جائے گا۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ وہ ایک بہت بڑا طوفان ہی تھا جو اپنی حوالگی کے ساتھ میرے اوپر گزرنے لگا اور ہوا اتنی تیز تھی کہ میں اپنے جسم کو قابو میں نہ کر سکا۔ ابھی کچھ دیر آرام سے گزری تھی کہ تہانے میں روشنی پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی خون کی بارش شروع ہو گئی۔ حصار کے باہر چاروں طرف 4 فٹ خون جمع ہو گیا۔ خون کا ایک شدید جھٹکا مجھے لگا اور میں نے زور سے
ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سے بڑی خوفناک آواز سنائی دی، اگر تو نے یہ ورد نہ چھوڑا تو تیری روشنی کو کچا چبا جاؤں گا، دیکھ اپنی روشنی کا حال۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو جادوگر نے روشنی کو بالوں سے پکڑ رکھا ہوا تھا، خوفناک نظر سے مجھے گور رہا تھا۔ میں نے روشنی کو اس کے ہاتھوں سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے ہاتھوں میں بہت اذیت میں تھی۔ میں اٹھا حسار سے اور باہر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں بابا جی کی آواز سنائی دی، علی بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہاری روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ تم اپنی جگہ پر واپس بیٹھ جاؤ اور اپنی ورد زور زور سے پڑھنا شروع کرو۔ بابا جی کی یہ آواز سن کر میں نے اپنے باہر کو نکلنے والے قدموں کو روک لیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا اور اپنی ورد زور زور سے پڑھنا شروع کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ جادوگر کی شکل بدلنے لگی تھی، اس کا قد لمبا ہونے لگا تھا اور آنکھوں کی جگہ 2 گہرے سوراخ ہونے لگے تھے، دانت منہ سے باہر نکلنے لگے تھے اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے اور سارے جسم پر بال نکلنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ زور زور سے چلاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ تیری روشنی کا کیا حال کرتا ہو۔ اس نے روشنی کو اوپر اٹھایا اور کچا کھانے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مجھے اس کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، روشنی اس کے ہاتھوں میں بری طرح مجھے بچاؤ، لیکن میں نے اس کی کسی بھی آواز پر دھیان نہ دیا، کیونکہ مجھے اس کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی کہ وہ میری روشنی نہیں ہے، وہ روشنی کے روپ میں کوئی اور ہے، وہ اسے کاتا ہے تو کاتا جائے۔ بس یہی سوچ کر میں اپنے چلے پر دھیان دیا اور آخری لمحات تک ورد میں مصروف رہا اور آخری دفعہ ورد پڑھ کر کھوپڑی کے اوپر پونگ مار دی۔ میرا ایسے کرنے کی دیر تھی کہ کھوپڑی میں حرکت ہونے لگی اور پھر وہ زور زور سے آواز میں مجھ سے بولی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں نے کھوپڑی کو حکم دیا کہ اس جادوگر کو آگ لگا دو اور اس کو آگ لگا کر آج زمین اور اس کے شہر سے پاک کر دو۔ میرے حکم کرنے کی دیر تھی کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے اڑی اور قبر سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے خوفناک آواز نکلی جس نے جادوگر کو جلا دیا اور اس کے ساتھ ہی حویلی میں بونچال سا آ گیا۔ حویلی میں موجود بدروحوں کی چیخوں کی آواز پوری حویلی تو کیا پورے علاقوں میں گونجنے لگی۔ اتنے میں روشنی وہاں بے ہوشی کی حالت میں نمودار ہوئی۔ میں نے روشنی کو اٹھایا اور کھوپڑی کو حکم دیا، مجھے بابا جی کے ڈیرے پر لے چلو۔ کھوپڑی نے میرے حکم کی تعمیل کی اور مجھے اٹھایا اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ ہم جیسے ہی حویلی سے باہر نکلے، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ حویلی کو آگ لگ گئی اور پوری کی پوری حویلی خوفناک آگ میں جلنے لگی۔ ہم بابا جی کے ڈیرے پر پہنچ کر 2 نفل شکرانے کے پڑے اور روشنی زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وہ ایک بار پھر میری زندگی بن گئی۔ میں نے اس حویلی کو گرا کر وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل بنوا لیا۔ یہ ہوٹل میرا دیرینہ سپنا تھا جو میں نے بنوا کر پورا کر لیا اور ہماری زندگی خوشیوں کی طرف گامزن ہو گئی۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔